کملے اور لیٹنے والے نبی جی اٹھ کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی بڑائی اتنی دلوں میں آئے گی جتنا اس کے غیر کی چھٹائی. فرماتے تھے وَغَيْرَهُ فَصَغِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ غیر جتنا اللہ کا غیر کہ جو شکل ہے سب چھوٹے. بڑی ذات صرف اللہ، قدرت اس کی شان شان، خزانے اس کے شان شان، عطا اس کے شان شان، اور پکڑ بھی اس کی شان شان. وہ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے اپنی جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں فرماتے تھے جب تک کہ ایک دفعہ اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. پروردگار تو جسے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، تو جسے روکے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے فیصلے بدل نہیں سکتے. کیا کہنے تیری شان. پھر آپ دعا فرماتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ جب یہ کلمات آپ فرماتے اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے حرکت فرماتے تھے. ایک طرف محنت کیسی اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کر لیں. اللہ کو ترس آ گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیارے نبی آپ تو اتنا کھپ رہے ہیں، اتنا گھل رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، اتنا لگ رہے ہیں کہ کہیں ان کے ایمان نہ لانے پر کہیں آپ اپنی جان تو نہیں کھو بیٹھیں گے. کہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا، نبی کی محنت کو اپنی محنت بنانا اس انداز کی ہو کہ ان کی محنتوں پر، قربانیوں پر، گشتوں پر، تعلیم پر، مسجد اور جماعتوں پر، ایک ملک سے دوسرے ملک کی نقل و حرکت پر خدا کو ترس آ جائے. محنت اتنی ہو رہی ہے، اور پھر اللہم انی اسألک ایمانا کاملا. اب دعا مانگ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے ایمان کامل کا سوال کرتا ہوں، یقین صادق کا سوال کرتا ہوں، اور ایسا یقینا صادقا حتی عالم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی. جو تو نے طے کیا ہے اور جو تو نے لکھا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اے اللہ مجھے اس کا یقین دے. ہمارے پاس تو کوئی جیسے مولانا احسان صاحب عصر کے بعد فرما رہے بھائی دعاؤں کے لیے وقت نکالو اور دعائیں مانگو، اور دعا میں اے اللہ ہماری اور پوری امت میں جہاں جہاں نمازیں ہیں اپنی نماز سے لے کر کہ جہاں نمازیں ہیں اے اللہ ہر ایک کی نماز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب لے آنے کا فیصلہ فرما دے. ہر ایک کی نماز تیری ذات سے مناجات کی صفت کے ساتھ ہونے لگے. المصلی ناجی ربہ، ہر سجدے کرنے والے کا دھیان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والے کا سر رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے. اپنی نماز بنا رہے ہوں اور اس عالمی نبی والی عالمی نماز بنانے کی دعوت دے رہے ہوں، عالمی نبی والی عالمی دعوت کی دعوت دے رہے ہوں، عالمی نبی والی معاشرت کی عالمی معاشرت،
ہر پردے پر، ہر گلی، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر ضلع، ہر صوبہ، ہر ملک اور دنیا کی 4 سمتوں میں بسنے والے کہ ہر جگہ کی معاشرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر آ جائے. اور عجیب بات لکھی ہے علماء نے، ایک معاشرت ہے نبوت والی کہ اس کی بنیادیں بتلائی کہ نبوت والا معاشرہ تیار ہوا ہے مدینہ منورہ میں، کہ جب کوئی باہر سے آتا تھا تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور یوں کہتا تھا کاش خدا یہ زندگی ہمیں بھی دے دے. کہ وہ جو مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے ذریعے جو معاشرہ تیار کرایا تھا اس کی بنیاد علماء نے لکھی ہے سادگی اور حیا اور پردہ. کہ جس گلی، جس محلے، جس شہر، جس صوبے میں یہ بنیادیں، کیا عوام ہو، کیا خواص، کیا مالدار ہو، کیا غریب، جب ہر ایک کی زندگی کی بنیاد سادگی پر، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اڑنے میں، رہنے میں، سہنے میں، سواریوں میں، کہ سادگی اور حیا یہ نبوت والے معاشرے کی بنیادیں ہیں. اور لکھا ہے علماء کرام نے کہ غیر نبوی معاشرت نبوت کے معاشرے کی ضد اور اس کے خلاف کہ اس کی بنیادیں بے حیائی، بے پردگی اور فضول خرچی ہے. اسراف، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، گھروں کے سامانوں میں، کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں والی معاشرت بنتی ہے. اور اس کے ساتھ کی بات بہت دھیان سے سن لینا. اخیر میں یہ لکھا ہے اذا ذهبت معاشرت قوم، اذا ذهبت معاشرت قوم ذهب القوم بتمامه. جب کسی قوم کی اپنی معاشرت ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوم دنیا سے ناپید ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس کی آواز میں کوئی جان نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں. بھیڑ کی بھیڑ چل رہی ہے لیکن ان کا نہ زمینوں پر کوئی اثر، نہ آسمانوں پر کوئی اثر. جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں. اسی لیے مسئلہ صرف 5 کاموں کا، اور مسئلہ صرف چلے 4 مہینے کا، اور مسئلہ صرف تھوڑا وقت لگا کے چلے جانے کا نہیں ہے. ہماری دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی پوری زندگی، پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کو ٹارگیٹ بنا کر، اس کو ہدف و نشانہ بنا کر اس محنت کرنا، اور پھر خدا سے رو رو کے کہنا اے خدا جس طرح رات کی اندھیری کو تو دن کے اجالے سے بدلتا ہے تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، عالم کے زندگی کے ہر شعبے کے ہر بگاڑ کو پاکی سے اپنی قدرت سے بدل دے. اس کی دعائیں مانگ، ایمان کی دعوت دے رہے ہوں، ایمان کی دعائیں مانگ رہے ہوں، اپنی معاشرت کو سادگی پہ لا رہے ہوں، اس کی دعوت دے رہے ہوں اور اس کو خدا سے رو رو کے مانگ رہے ہوں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اسی لیے جیسے میں سنا رہا تھا کہ ان لربکم فی الدہر نفحات، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے لہریں چلتی ہے. اور جس پر ان بزرگ نے فرمایا تھا کہ اس وقت کی، اس صدی کی یہ سادہ محنت اور یہ عمومی محنت اللہ کی طرف سے چلی ہوئی لہر ہے، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے. اور آگے اس حدیث میں یہ ہے فَتَعَرَّضُوا لَهَا، جب کوئی ربانی لہر چلے اپنے آپ کو اس میں پیش کر دو. اور یہ ہمارے اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ تعرضوا باب تفعل سے ہے. تمہارا جی چاہتا ہو نہ چاہتا ہو، تمہارے گلے اترتی ہو نہ اترتی ہو، تمہاری عقلوں میں آتی ہو نہ آتی ہو، اس لہر پر اپنے کو پیش کر دو.
اپنی جانوں کی ترتیب بناؤ، اپنے مالوں کی ترتیب بناؤ، اپنے آپ کو اس محنت پر لگاؤ کہ یہ ربانی لہر ہے. اور اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طرح کبھی ایک دم سے سخت گھٹن کا موسم ہوتا ہے، نہ درخت کا پتا ہل رہا ہے، نہ ہوا کی کوئی لہر ہے، کہ گھر میں بھی بے چین اور باہر آتے ہیں تو باہر بھی بے چینی، کوئی ہوا ہی نہیں ہے، کہ ایک بے چینی، ایک پریشانی اور پسینوں میں شرابور. اچانک ہوا کا جھونکا آیا، کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی اپنی قمیص ہلاتا ہے، کوئی اپنے سر کی ٹوپی ہلاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ لہر، یہ جھونکا مجھ کو لگ جائے اور اس کی ٹھنڈک مجھے پہنچ جائے. کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، خدا کی قسم، اس وقت پوری دنیا، چاہے وہ مشرق والے ہو یا مغرب والے، شمال کے ہو یا جنوب کے، اور کیوں جاتے ہو دور، کیوں جاتے ہو دور، میں اور تم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے صوبوں میں، اپنے ملکوں میں ہم اس گھٹن میں ہیں. جس طرح پسینوں میں شرابور اور گھٹن کی فضا، اور جس طرح زمینیں میں جون کی تپتی زمینیں اندر سے پانی کو پکارتی ہیں، اس طرح پوری بشریت اندر سے پکارتی ہے. ہے کوئی جو ہمیں اللہ کا تعارف کرا دے. اللہ کون ہے؟ کیسی قدرت والے ہیں، کیسی رحمت والے ہیں، کیسی عطا و داد و دہش والے ہیں. دنیا چیخ رہی ہے. ہم اپنی نمازیں پڑھ لی، ہم نے اپنے روزے رکھ لیے، ہم نے اپنے حج عمرے کر لیے، ہو گیا حق ادا اسلام کا. اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست دعوت دی ہے اللہ نے، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہو گیا. کیا مطلب؟ اب میری اپنی کوئی چاہت، میری اپنی کوئی خواہش، میری اپنی کوئی امنگ، میرا اپنا کوئی جذبہ، میرے کوئی ارمان میرے اپنے نہیں، جو آپ کو پسند اور جو آپ کہیں وہی میرا. ابراہیم، دعویٰ تو بہت آسان ہے، ہم مسلمان